الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج سورت یونس اور سورت ہود، ان دو مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں انہیں اجمالی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ باتیں تھوڑا سا تعارف کے انداز میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے 7 سیٹ ہیں یا گروپ ہیں یا جوڑے ہیں پورے قرآن کریم میں، تو آج سورت یونس سے یہ تیسرا جوڑا شروع ہو رہا ہے، اور یہ نسبتاً پہلے تو ایک مکی صورت تھی، پھر 4 مدنی تھیں، اور پھر اس انداز میں انعام اور اعراف، اور پھر 2 یعنی 2 مکی مدنی تھیں، لیکن اس میں اب یہ تقریباً اکٹھی 14 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ سورت یونس سے لے کر آگے یہ مکی صورتیں چلیں گی سورت مؤمنون تک، 18ویں پارے تک، اور پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورت نور۔ تو اس طرح یہ تیسرا گروپ جو ہے صورتوں کا مکی مدنی تیسرا گروپ مکمل ہوگا۔ اس طرح آگے پھر 4 گروپ جیسے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پھر تعارف ہوتا جائے گا۔ تو سورت یونس اور سورت ہود جو ہیں ان کے مضامین بھی پہلی 2 جو مکی صورتیں گزری ہیں سورت انعام اور اعراف اسی انداز میں ہیں کہ سورت انعام میں جو ہے وہ دعوت کا انداز تھا، لیکن اس میں تذکیر بآلاء اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اس میں بھی سورت یونس میں بھی وہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور سورت ہود میں تذکیر بایام اللہ یعنی جو واقعات ہیں پچھلی اقوام کے وہ ذکر کیے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس کا ذکر ہوا، اور قریش مکہ کو جھنجھوڑا گیا اسی انداز میں جیسے سورت الاعراف میں جھنجھوڑا گیا۔ تو ان کے یہ جوڑا بھی تقریباً اسی جوڑے سے ملتا ہے بہت سے حوالوں سے۔ اور سورت ہود میں بھی انہی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہے جن کا سورت اعراف میں ہوا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں بھی سورت انعام میں ذکر تھا، اور یہاں سورت ہود میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، یعنی تمام انبیاء کا۔ تو سورت یونس جو ہے اس کے کل رکوع جو ہیں وہ 11 ہیں، اور 11 رکوع میں سے 109 آیات ہے، آیات کی تعداد 109 ہے اور رکوع 11 ہیں۔ تو ان 11 رکوع میں سے 2 رکوع ایسے ہیں سورت یونس کے کہ جن میں پچھلی اقوام کا انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ان کی اقوام کا سورت یونس میں، جبکہ سورت ہود میں یہ سلسلہ زیادہ ہے۔ 10 رکوعوں میں سے وہاں 7 رکوع جو ہیں مسلسل وہ مختلف انبیاء ان کی اقوام پر مشتمل ہیں، اور 3 رکوع جو ہیں وہ تعارفی ہیں، یا براہ راست خطاب ہے، یا قرآن کریم کا اعجاز بیان فرمایا گیا، یا کچھ اور جو نصیحت والے امور تھے وہ قریش مکہ اور پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرمائے گئے۔ تو ان دونوں صورتوں میں انبیاء کرام کے ذکر کی جو عکسی ترتیب تھی وہ جنرلی تو میں نے بتا دی ہے، لیکن اب ذرا تفصیل کے انداز میں اگر دیکھیں تو سورۃ یونس میں انبیاء کرام میں سے جو آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہوا ہے سورۃ یونس میں، یعنی جو آج کی ہماری پہلی صورت ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بالکل اجمالی انداز میں 2-3 آیات میں ہوا ہے، اور جبکہ سورت ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہے، یعنی 12ویں پارے کی جو پہلی صورت آج ہم نے پڑھی ہے اس کا کچھ حصہ تو، لیکن اس کے موضوعات ہم سارے آج انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس میں زیادہ تفصیل سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختصر ہے صحیح سورت ہود میں بھی، اور باقی انبیاء کا ذکر جو ہے وہ تقریباً ایک رکوع جو ہے وہ ان کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو اس میں اگر موضوعات کے حساب سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو مکی صورتوں میں انذار کا پہلو اکثر غالب ہوتا ہے، یعنی ڈرانے کا پہلو جو ہے انہیں تنبیہ کہیں یا وارننگ کہیں۔ تو ان 2 صورتوں میں بھی وہی فرق ہے کہ سورت ہود جو ہے وہ سورت اعراف کی طرح وارننگ کے انداز میں ہے، تنبیہ ہے یعنی جھنجھوڑنے کے انداز میں، جبکہ سورت یونس جو ہے اس میں
غالب انداز وہ دعوت کا ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی تنبیہ کے کلمات بھی موجود ہیں سورہ یونس میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تبشیر ہے، دوسرا پہلو قرآن کریم کا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ نذیر بھی ہیں اور آپ بشیر بھی ہیں۔ نذیر ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈر سنانے کے لیے ہیں، اور بشیر ہیں کہ آپ بشارتیں عطا فرمانے والے۔ تو ان صورتوں میں جو یعنی ماننے والے ہیں، جو مومنین تھے، ظاہر ہے وہ بڑے ظلم اور بڑی مشکلات سہ رہے تھے کفار کی طرف سے، تو انہیں تسلیاں بھی دی گئیں، بشارتیں بھی دی گئیں، اور ساتھ ساتھ عزم اور استقامت کا حکم بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن ایسے نہیں آتی کہ کوئی سوتا رہے اور اللہ کی مدد آ جائے۔ جب بندہ اپنے طور پہ اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، جب اس کی اپنی کوشش اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ جیسے پہلی صورتوں میں فرمایا گیا کہ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حوالے سے فرمایا اتنے ان پر ظلم ہوئے کہ انہیں جھنجھوڑا گیا، اہل ایمان پر اتنی یعنی آزمائشیں آئیں کہ پکار اٹھے ایمان والے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اسی انداز میں یعنی ان صورتوں میں بھی مسلمانوں کو بار بار یعنی عزم کی بات کی گئی ہے۔ خصوصاً سورۃ ہود کا جو یہ کلمہ ہے فاستقم کما امرت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے خطاب ہے، لیکن آپ کی نسبت سے آپ کے سب غلاموں سے خطاب ہے کہ اے محبوب ویسے استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی کہ آپ کے جو بال مبارک ہیں وہ جلدی سفید ہونے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو گزارش کی تھی، جب انہوں نے یہ گزارش کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صورتوں کا نام لیا، ان میں سے سورۃ ہود سب سے پہلے حضور نے نام شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہ، حضور نے فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے جو ہے وہ میرے بڑھاپے میں کردار ادا کیا ہے، یعنی ان میں جو پچھلی اقوام کے عذاب کا ذکر تھا اور پھر جس استقامت کا حکم فرمایا گیا، جس عزیمت کا حکم فرمایا گیا، تو وہ ایسی چیزیں تھیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، تو آپ نے فرمایا ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ ان سے محبت فرمانے والے تھے، ان کے لیے راتوں کو جاگنے والے تھے، استغفار فرمانے والے تھے، لہٰذا آپ کو اس جو کیفیت تھی درد اور سوز کی اپنی امت کے لیے، اس میں آپ پر یہ جو کمزوری کے آثار تھے وہ ظاہر ہوئے، جن پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کی، اور آپ نے فرمایا تو ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ تو جو بشارت والی باتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہیں جذبہ اور جو استقامت ہے اس کا درس دینے والی، تو ان آیات میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دوسری آیت جو ہے سورۃ یونس کی، تو اس میں فرمایا گیا اہل ایمان کے لیے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، اپنے رب کی طرف سے ان کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے، جو یعنی ٹھیک ہے تکالیف تو ہیں، لیکن جتنی تکلیف ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی اسی طرح عطا ہونا ہے۔ اور پھر صبر کی جہاں تلقین کی گئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سورۃ یونس کی جو آخری آیت ہے وہ بھی صبر پر ہے، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، صبر فرمائیے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، وہ بہترین حکم فرمانے والا ہے، بہترین حاکم ہے۔ اور سورۃ ہود کے آخر میں بھی صبر کا ہی حکم ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی یہ جو صبر ہے یہ بڑی بنیاد ہے اسلامی حکام میں، اگر دیکھیں آپ اس پہ اندازہ کریں کہ جو دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرنے والی قرآن کریم کی ترتیب میں، مصحفی ترتیب میں، تو وہ سب سے پہلے صبر کی بات کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر جو ہے وہ استقامت ہے اللہ کے احکام پر۔ بڑی مشکلات آتی ہیں، انسان کے حالات، اس کے اپنے نفس کی کئی خواہشات ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، تو ان سب پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت پر مستقیم رہنا جو ہے یہ صبر کی روح ہے، جس کو بار بار ان صورتوں میں بھی بیان فرمایا گیا۔ اور سورۃ ہود کی آخر میں یعنی جہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے تو اس میں جو قصے سنائے گئے ہیں ان کی ایک حکمت بیان فرمائی گئی، جو واقعات بیان ہوئے، تو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے قصے آپ کو سناتے ہیں تو ان میں سے مقصد کیا ہے کہ آپ کے دل کو تسکین پہنچے
اور آپ کے دل کو تثبیت اور استحکام عطا ہو۔ وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، ان قصوں میں کیا ہے؟ ایک تو حق ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی قصہ سنانا اللہ کی سنت ہے اور اس کے محبوب کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی بہت سے قصے بخاری اور مسلم میں، قصص نبوی جو ہے ان پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بخاری اور مسلم میں بھی بہت سے قصے احادیث میں موجود ہیں۔ تو قرآن کے قصے تو ظاہر ہے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں ان دروس میں، تو ان قصوں میں یعنی قصہ قرآن و حدیث کی سنت ہے، لیکن سنت وہ قصہ ہے جس میں سچ ہو، اور دوسری چیز ہے موعظہ ہو، اس میں نصیحت ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی میسج ہو، اور ذکریٰ للمؤمنین، اور اس میں جینے کا کوئی سامان، کوئی نصیحت ہو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی جگہ ٹھہریں، یعنی استقامت سے کام لیں۔ إِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنی جگہ اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمایا جو میرا ذمہ کرم میں جو کام ہے کہ ان کے جو مظالم ہیں انشاءاللہ ختم ہوں گے اور ایک سویرا ضرور طلوع ہوگا۔ جیسے خواجہ فرید سنگھ کا بڑا خوبصورت ان کا ایک بند ہے کہ ہن تھی فریدہ شادول مونجھاں کو کرنا یادول جھوکاں تھی سے نا آبادول اے نئے نواسی حکمانی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہ تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو کہ حالات ضرور بدلیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سارا غیب زمین و آسمان کا اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف تمام معاملات نے لوٹنا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسے سب پتہ ہے، سب جانتا ہے وہ پیارا رب۔ تو اس طرح یہ استقامت اور صبر کے کلمات جو ہیں اس صورت کے آخر میں بھی، درمیان میں بھی ہیں اور اس کے بھی آخر میں۔ اور پھر اہل ایمان کو جہاں یعنی ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، تو ان میں سورۃ یونس میں جو صفات ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنات نعیم یعنی وہ جنتیں جو ہمیشہ میں جہاں رہنا ہے، جن کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی نوید سنائی ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو، اور ساتھ ساتھ جنت کا منظر بھی بیان فرمایا کہ جنت میں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ جنت میں اللہ کی حمد سے بڑھ کر انسانوں کے لیے اور کوئی دولت نہیں ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی حمد ہو اور آخرت میں بھی اللہ کی حمد ہو۔ تو انہی کو یہ عطا ہوگی کہ جو دنیا میں بھی اس حمد اور ثنا کے مزے لیتے رہے ہوں۔ اور انذار کے لیے جو آیات یعنی ڈرانے کے لیے سورۃ یونس میں بھی ہیں اور سورۃ ہود میں بھی ہیں، تو ان میں سے چند آیات جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یہ آیت نمبر 41 ہے سورۃ یونس میں، کہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ فرمائیے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، آپ میرے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے کام کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، میں تمہارے کاموں سے بری، تم میرے کاموں سے بری۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ان کے گناہ کی وجہ سے اس کی نعوذ باللہ کوئی آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی، یہ سمجھتے ہیں کیونکہ بار بار آپ اتنی محبت سے انہیں راتوں کو اور دن کو اور ان کی استہزاء سہ کر، ان کے مذاق سہ کر بھی آپ انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں قریش مکہ کہ شاید ان کا کوئی فائدہ ہوگا اور ہم نے کلمہ نہ پڑھا تو ان کا نقصان ہوگا۔ فرمایا انہیں فرما دیجئے کہ میرے کام میرے لیے ہیں، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جیسے سورۃ کافرون کے آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم کو ایک دوسرے کے لیے جواب دہ ہیں، میں جواب دہ یہ ہوں کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کا اصول ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ سب نے اپنا ہی اٹھانا ہے، اپنے حصے کا۔ اور پھر فرمایا فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، سورۃ آیت نمبر 102 میں سورۃ یونس کے آخر میں، کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس طرح جیسے پہلے لوگ انتظار کرتے رہے۔ یعنی جو مختلف اقوام جو ہیں ان کے یہ سوال اس صورت میں بھی اور اگلی صورت میں بیان ہوئے کہ کہتے تھے نبی کو، آپ کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، تو وہ کب آئے گا؟ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب آ جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ بھی ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں جیسے وہ انتظار کرتے رہے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انہیں فرمائیے کہ اچھا انتظار کرو تم بھی، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر عذاب کی ایک پہلی جھلک جو آئی تھی بدر کی صورت میں، اس کو اس سے پہلے سورۃ انفال نے پھر بیان فرمایا، وہی تھی جس کو ہود میں یا ادھر سورۃ
سورۃ اعراف میں پہلے اور اب سورۃ ہود میں دہرایا گیا ہے، یا یہاں سورۃ یونس میں بھی کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ وہ کہتے تھے جیسے سورۃ انفال میں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہم پہ پتھر برس جائیں، نعوذ باللہ، یعنی عذاب کو دعوت دیتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور آپ جب تک ان میں تشریف فرما ہے تو عذاب نہیں آئے گا، جب حضور تشریف لے گئے تو پھر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ تو وہ عذاب ہی کی کیفیت تھی ان کے لیے بدر بھی، اور اس کے بعد کے جتنا پھر یہ پوری ہسٹری ہے صلح حدیبیہ تک اور فتح مکہ تک، یہ وہی عذاب تھا جو اپنے اتمام کو پہنچا اور اپنے تمام اور کمال کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اپنی ناراضگی اور غضب سے محفوظ رکھے۔ تو اس آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں اس طرح کی آیات اور بھی ہیں، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم میرے دین میں کوئی شک رکھتے ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اس کی عبادت کروں گا جس نے تمہیں مارنا ہے اور جو مارتا ہے، یتوفا، یعنی یہ اشارہ تھا اس طرف کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس سے کہیں بھاگا جا سکتا ہے۔ وان اقم وجہک للدین حنیفہ، کہ میں دین حنیف پر استقامت اختیار کروں، اللہ کا مجھے یہ حکم ہے۔ اور سورۃ ہود میں الا لعنت اللہ علی الظالمین کے کلمات ہیں، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو بغاوت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر اقوام کے لما جاء امرنا، یہ کلمات ہیں، ہمارا امر جب آیا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا گیا، حضرت صالح کی قوم کے لیے کہا گیا، حضرت شعیب کی قوم کے لیے کہا گیا، لما جاء امرنا، اللہ کا امر اللہ کا عذاب تھا، یا فرمایا گیا اخذ الذین ظلموا الصیحہ، یہ بھی عذاب کی کیفیت تھی، تو ان عذاب کا ذکر بار بار کیا گیا، تو یہ انذار یعنی ڈرانا ہے۔ اور سورۃ ہود کے آخر میں یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پورا پیک ہے اس انذار کا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اس طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے کسی بھی بستی کے لیے کہ جب وہ ظلم پہ اتر آتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ، اس کی گرفت جو ہے بہت دردناک ہے اور بہت شدید ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور موضوع جو ہے وہ زیادہ جس پر آیات نازل ہوئی ہیں وہ اعجاز قرآن کا ہے۔ دونوں صورتوں میں چونکہ یہ جو مکہ کا قرآن ہے، یہ نسبتاً اس کے الفاظ جو ہیں ان میں ہیبت بھی ہے، رعب بھی ہے اور مشکل بھی ہے، یعنی اب یہ حفاظ کرام تشریف فرما ہے، انہیں پتہ ہے کہ مکہ کا قرآن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تراویح میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو مکی قرآن بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جس طرح وہ اس وقت جلال تھا ان کا اور رعب تھا، وہ آج تک اس کا رعب ہے، اس میں شدت اور سختی جو ہے وہ پہلو اب تک بھی، اسے یاد کرنے کے لیے بھی اس میں جو متشابہات ہیں صورتوں کا، مختلف آیات کی جو آپس میں مماثلت ہے، اس وجہ سے وہ آج تک قائم ہے۔ تو اعجاز قرآن کریم کا چونکہ قرآن بطور معجزہ کے کفار کے سامنے نازل ہو رہا تھا، اور انہیں یہ فرما رہا تھا اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، ہم یقولون افترا، سورۃ ہود میں کہا ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ خود گھڑا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آیات لکھ کے پیش کر دی ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان میں کون سا واحد ہے، نعوذ باللہ۔ تو فرمائی جو باتیں کرتے ہیں انہیں کہیے قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ اگر تمہیں اللہ کا کلام نہیں لگتا تو پھر اس جیسی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ۔ سورۃ ہود میں یہ چیلنج ہے، اور پھر سورۃ یونس میں جو پہلی صورت ہے آج کی ہماری اس درس کی، تو اس میں اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ ایک صورت لے آؤ، اس میں 10 صورتیں فرمایا گیا، اس میں ایک صورت، یعنی قرآن کریم بطور ایک چیلنج کے آج تک موجود ہے، اور اس کا یہ دعویٰ بھی کہ ما کان ھذا القرآن، کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جسے گھڑا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جیسے پہلی آیت ہے نا سورۃ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ویسے تو دوسری آیت ہے لیکن ہماری سمجھ والی آیتوں میں پہلی آیت ہے، چونکہ الف لام میم کے مطلب جو اللہ جانتا ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہی فرمایا گیا لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو اس جیسی آیت لے آئے۔ اور ایک اور بات عجیب و غریب کفار کرتے رہے قرآن کریم میں، اس کا بھی ذکر فرمایا، دونوں صورتوں میں اشارہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ قرآن ٹھیک ہے آپ پیش کریں لیکن تھوڑی ترمیم کر دیں تو پھر گزارا ہو جائے گا۔ ترمیم کیا تھی کہ آپ کا قرآن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے،
آپ اپنی بات کرتے رہیں لیکن ہمارے بتوں کو مت چھیڑیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہیں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، انہیں کچھ نہ کہیں تو پھر معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں بھی قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 15 میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسی میں تھوڑا ترمیم کر دو۔ تو آپ فرمائیے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، فرمایا میں اپنی مرضی سے تو اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، واہ عطا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اسی کتاب مجید کے تعارف کے طور پہ فرمایا گیا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ آیت نمبر 57 اور 58 ہے سورۃ یونس کی۔ کیا ہے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی، موعظہ یہ نصیحت ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی یہ جو مبارک صفات ہیں، اس کا شفا ہونا اور اس کا سراپا رحمت ہونا، اس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت بھی اور دیگر اس طرح کے مواقع جہاں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کئی احادیث جمع فرمائی ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر شفا ڈھونڈنی ہے تو مومن کی یعنی دلوں کی شفا تو یقیناً قرآن ہے، اور یعنی گمراہی کو ختم کرنے والا، کفر کو ختم کرنے والا، دل کی کدورت اور میل کو ختم کرنے والا، یعنی ہدایت کے باب میں تو ہر قسم کی شفا اسی میں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیر الدواء القرآن، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دوا بھی یعنی جسموں کی شفا بھی قرآن کریم میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو ایک دو حدیث برکت کے لیے حضرت امام بہقی شعب الایمان میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع حلقہ، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے گلے کے درد کی شکایت کی کہ میرے گلے میں درد ہے، تو حضور نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، حضور نے فرمایا قرآن پڑھو درد ختم ہو جائے گا۔ تو کبھی اس طرح بھی علاج کرنے چاہیے کہ قرآن سے گلے کا درد فرمایا یہ جاتا رہے گا۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا اقرأ القرآن یقول اللہ شفاء لما فی الصدور، تو سینوں اور دلوں کی تکلیف فرمایا قرآن نے کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے سینوں کے شفا رکھ دی ہے، تو فرمایا آپ کا سینہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ تو کچھ آیات اور کچھ جو صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں خصوصاً بھی فرمایا گیا ہے کچھ خاص مسائل کے حل کے لیے، جسمانی شفا بھی اس میں شامل ہے، انسانوں کے کئی اور مشکلات کے علاج بھی شامل ہیں۔ مثلا دو آیات جو صورت آل عمران کی ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور اس سے اگلی آیت، یہ دو آیات جو ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ قرض تھا اور ایک دن وہ جمعہ کے لیے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کی نماز میں کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرض تھا اور جس یہودی کا قرض دینا تھا وہ دروازے پہ تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ پیسے تو ہے نہیں کس کو دوں، لہٰذا گھر بیٹھا رہوں، ویسے بھی وہاں نہیں جا پاؤں گا، اس سے منہ ہوگی، تو اس لیے نہیں آ سکا۔ تو آپ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہ آیات نہ بتاؤں کہ اگر وہ پڑھ لو تو اگر زمین کے برابر سونا بھی تم پہ قرض ہو اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کا اہتمام بھی آسان فرما دے۔ تو اس پر آپ کا کریم علیہ السلام نے یہ دو آیات تعلیم فرمائی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دو آیات آپ نے پڑھی اور کچھ کلمات اپنی طرف سے عطا فرمائے، رحمان الدنیا ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی، فرمایا یہ کلمات پڑھ لیا کرو، دو آیتیں پڑھ کے زمین کے برابر سونے کا بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ تو قرآن کریم ہمارے صرف یعنی روحوں کی شفا ہی نہیں ہے، جسموں کے اور دنیا کے مسائل جو مشکلات ہیں اس کا حل بھی اسی میں ہے، جو کہ قرآن خود کہتا ہے ھذا کتاب مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ تو برکت تو اتنا کثیر الذیل اور اتنا وسیع لفظ ہے اسلام میں کہ کوئی خیر نہیں جو برکت سے باہر ہو، تو ہر چیز یعنی ہر خیر جو ہے قرآن ہی اس کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو یہ کتاب مجید اپنا تعارف خود فرما رہی ہے۔ اسی طرح اس
دونوں صورتوں میں اور خصوصاً پہلی صورت میں آج کی گفتگو یعنی صورت یونس میں دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، وہ آیت پوری یعنی دنیا کی مثال ہے کہ پانی برستا ہے، پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وزینت یعنی بڑی حسین و جمیل ہو جاتی ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ ہم ہمیشہ اس پر قابض رہیں گے۔ فما اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے اور یا دن کو یا رات کو اور ہر چیز ختم ہو جاتی، کأن لم تغن بالامس، گویا کل کچھ تھا ہی نہیں، طوفان کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی آندھیوں کی صورت میں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک دم ختم ہوگی، کوئی آپ کو تیاری کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور کل زندگی کتنی ہے، اسی سورہ مبارکہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس سب کھڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا کتنی زندگی گزاری ہے، تو کہیں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ہم تو دن کا ایک لحظہ، دن کا ایک ٹکڑا، چند پل ایک دن کے گزار کے آئے ہیں، کوئی سالوں میں نہیں تھی ہماری زندگی یا مہینوں میں نہیں تھی۔ تو وہ زندگی جو کل ہمیں ایک پل لگے گی، اس زندگی میں ہم اتنا اللہ کو ناراض کر لیں کہ پھر منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوں، اور یہ سزا جو ہے کسی اور نے نہیں بھگتنی، ہم نہیں بھگتنی ہے۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جو بھی ظلم کرتے ہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اپنا وقت ضائع کر کے دو نمبریاں کر کے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی کر کے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے غضب سے، اپنے ناراضگی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔